لیکن انیشیلی وہ ایک حقیقت ہوگی کہ ہاں واقعی میرے اندر یہ خیر پایا جاتا ہے، میں مال کے اعتبار سے بہتر ہوں، میں اپنے معاملات کے اعتبار سے بہتر ہوں، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے جمال عطا کیا ہے، خوبصورت جسم و جان عطا کی ہے، اس پر اس کو ایک عجب ہو سکتا ہے، تو ہے وہ حقیقت۔ آئینہ دیکھے گا تو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فیچرز عطا کیے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے، لیکن جوں یعنی دیکھا، آئینہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے کہ فوراً یہ دعا کہو کہ اے اللہ تو نے میرے چہرے کو، میری شکل کو بھی خوبصورت بنایا، تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اسی احساس کا ایک پازیٹیو آؤٹ لیٹ ہے۔ آپ کو احساس ہوا، آپ نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ جیسے تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کہ اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آخرت کا خیال آ گیا نا۔ اب جو ہی آخرت کا خیال جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، پھر انسان کو اس سلسلے میں عجب پیدا نہیں ہوگا۔ پھر جو شکل و صورت میں اس سے کمتر ہے اس کو انسان ذرا حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے بارے میں عجب، وہی اشدہن، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ان تمام مہلکات میں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بدترین ہے، ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جو انسان کو پھر اس کا احساس ہوگا، خاص طور پر یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو مادی نوعیت کی ہیں، جس کی میں نے مثال دی، کسی کو اللہ نے اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، یعنی ان میں جب انسان ملوث ہوگا تو اس کو ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہی عجب انسان کو دین کے معاملے میں ہونا شروع ہو جائے تو اس کی ہلاکت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا انسان کو، کہ انسان دینداری میں آگے بڑھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اس کو 5 وقت مسجد میں جا کر باجماعت پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی ہے، اس کو اللہ نے اپنی جیب میں سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن چونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور وہ ہمیں کسی بھی یا تو نیکی کرنے ہی کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر ہم نیکی کر لیں اب وہ درپے ہوتا ہے کہ وہ ہماری نیکی کو برباد کر دے۔ تو پھر جب انسان کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور خاص طور پر نیکیوں کے بارے میں عجب، یہ عجب جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ انسان نیکیوں میں اس احساس میں مبتلا ہو جائے کہ میں نیک ہوں۔ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 اجتماعات پہلے ہم نے اسی خطبہ مسنونہ کے سلسلے میں استغفار پر گفتگو کی تھی، یاد ہے نا؟ کہ استغفار جو ہے یہ ایک مستقل عمل ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ تو جو ہی انسان کو اپنی نیکیوں کے سلسلے میں عجب ہوگا تو پھر اس کو استغفار کی توفیق ملنا ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ تسبیح کے طور پر استغفار کر بھی لے گا لیکن اسے ریئل استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے یہ فیلنگ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ اب اگر نیک آدمی ہے، اسے اپنی برائیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں، تو پھر استغفار کس بات کا کرے گا؟ تو انسان کے اندر عجب کا پیدا ہو جانا، خاص طور پر نیکیوں کے اعتبار سے عجب، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اسی سے انسان کے اندر بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں، استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، پھر آگے بڑھ کر دوسروں کو انسان اپنے سے کمتر سمجھنے لگے گا، پھر اسی کا یہی احساس جو ہے کہیں زیادہ ہو جائے انسان کو عجب کا احساس، تو پھر یہی انسان کو بڑے بڑے عجیب دعوے کرنے پر اکساتا ہے۔ انسان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، پھر احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو مجھ پر خصوصی نظر کرم ہے، پھر اسے یہ بات جو ہے وہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں اس چیز پر کہ میں جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہوں، وہ شیطان کے سارے یعنی عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر
اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے اپوائنٹڈ سے آپ سمجھے، یعنی انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، یا جو خاص اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کسی خاص علاقے میں کام کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے، پھر وہ اس کام پر غیر محسوس، نبی کو احساس ہوتا ہے، باقاعدہ فرشتے کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جن نیک بندوں کو کام کے لیے چنتا ہے ان کے لیے باقاعدہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوتا، لیکن انسان اس سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے کوئی کام لے لیتا ہے، تو انسان کو فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بڑا اسپیشل ہوں اور یہ کام جو ہے وہ مجھ سے لیا جانے والا ہے۔ پھر یہی احساس پھر ان لوگوں کو کبھی مہدی کا دعویٰ کرنے پر اکساتا ہے کہ تم تو مہدی ہو، پھر یہی احساس ہے کہ جو پھر کبھی کسی کو مسیح موعود جو ہے بنا دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان سوار ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کون سا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اس نے مسیح موعود کہا، نبی کہا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ٹریس کریں تو انڈین ہسٹری کے اندر مسلمانوں کو آریہ سماجیوں کے مقابلے میں جس شخص نے واقعتاً مناظراتی سطح پر فتح دلائی ہے وہ وہی شخص ہے۔ یعنی جو حملے ہوئے ہیں اسلام پر ہندوستان کے اندر، ان میں ایک تو عیسائیوں کی یلغار تھی، عیسائیوں کی یلغار کے مقابلے میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار جو ہے بڑا اہم ہے، کہ ایک پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں اور اس نے جگہ جگہ جو ہے وہ خطاب کیا اور لوگوں کو مناظروں کی دعوت دی کہ آؤ میرے مقابلے میں، قرآن بھی پڑھا ہوا تھا اس نے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس کو قرآن مجید میں ہے اور ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فوقیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور عیسائیت کا پرچار کیا اور بائبل کی حقانیت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو ہمارے عام علماء چونکہ انہوں نے بائبل نہیں پڑھی ہوئی تھی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ بائبل کا مطالعہ کیا ہوا تھا، یعنی وہ یوں سمجھیے کہ شیخ احمد دیدات کے وہ بزرگ تھے، تو شیخ احمد دیدات نے پھر عیسائیوں کو آ کر جو چیلنج کیا ہے نہیں پچھلی صدی میں آ کر، تو اس سے یعنی ایک جنریشن پہلے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طرح آریہ سماجی، یعنی یہ ایک اور حملہ تھا اسلام پر، وہ کیا تھا؟ وحدت ادیان کا ایک فلسفہ تھا جو ہمارے جنرل صاحب نے آ کر، جنرل مشرف صاحب نے آ کر دوبارہ پاکستان میں پچھلے دنوں آ کر پروموٹ کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، وحدت ادیان، تصوف کو دوبارہ ابھارنا، وحدت ادیان کو ابھارنا۔ اصل جو ہے وہ دین ایک سافٹ شے ہے، اچھا، کیونکہ اس دین میں جو اصل چیز ہے ہمارے دین میں وہ ایمان بالرسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چونکہ اصل شے ہے مسلمان بنانے والی کسی کو۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ مسلمان۔ اب شارٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال کر باقی سب کریں چیزوں کو آپ پروموٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہندو، عیسائی، مسلمان وہ ایٹ فرسٹ سٹیج آ کر ایک جگہ پر آ جائیں گے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلیئر بات آپ نے سامنے نہیں رکھی، آپ کی صداقت اور آپ پر ایمان کی ذکر جو ہے وہ نکل گیا، تو پھر اس طرح سافٹ ہوتے ہوتے پھر ہندو مت کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی، سکھوں کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی، بدھ مت کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ہندو مت نے جو ریئیکشن مسلمانوں کے خلاف دکھایا ہے، اسلام کے خلاف دکھایا ہے، اس سے کئی شیڈز ہیں۔ اسلام جو تھا وہ لے کر آیا تھا توحید کا تصور، اور توحید کی وجہ سے ہندو مت میں شرک تھا، اسلام میں توحید تھی، تو ہندو مت نے توحید کا ایک روپ دھارا، اور یہ